شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں پارٹ 1۔ سالوں پہلے میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ انسان فطرتاً عادتاً بڑبولا ہے۔ وہ کسی چیز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکتا، اور جب بات اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہو تو پھر حدود میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی خود کو جاننا اور اس جان پہچان کے لیے خود کو تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے۔ یہ کتاب ان تمام خدشات کو سامنے رکھ کر لکھی ہے اور شعوری کوشش کی ہے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے بڑبولاپن محسوس نہ ہو۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی آپ بیتی لکھوں گا، کیونکہ آپ بیتی تو کسی بڑے آدمی کی لکھی جاتی ہے، کسی بادشاہ کی لکھی جاتی ہے، کسی سپہ سالار کی لکھی جاتی ہے، کسی ارب پتی کی لکھی جاتی ہے، یا کسی ایسے آدمی کی لکھی جاتی ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑا ہو، اور عموماً ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ مگر میری نظر میں ایک عام آدمی بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ کوئی بڑا آدمی۔ یہ آپ بیتی کسی مافوق الفطرت شخص کی آپ بیتی نہیں، بلکہ یہ ایک عام آدمی کی آپ بیتی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے یقیناً اس میں آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا۔ آپ کو یہ ضرور لگے گا کہ جیسے یہ آپ ہی کی کہانی ہے۔ بلا شبہ میں ایک عام آدمی ہوں جو بہت حساس طبیعت رکھتا ہے اور غور و فکر بھی بہت کرتا ہے۔ مجھ میں میری تحریر کی طرح بے حساب خامیاں ہیں، مگر حسد، لالچ کبھی بھی میرے مزاج کا حصہ نہیں رہے۔ جوانی کے ابتدائی دنوں میں مجھے خود نمائی کا مرض کچھ عرصے تک لاحق رہا، مگر میرے اللہ نے جلد اس سے میری جان چھڑا دی۔ اگرچہ یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے، مگر کبھی کبھی عام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور عام لوگوں کی کہانیاں بھی پڑھنی چاہیے، جو خود بے شک عام ہوں، مگر ان سے ملنے والے سبق بڑے خاص ہوتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا پارسا سمجھا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے گنہگار لگیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی رزق حلال کمایا ہے اور کبھی کسی انسان کو دانستہ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کتاب میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ایک فقرہ بلکہ ایک لفظ بھی ایسا نہ لکھوں جو کسی کی دل آزاری یا تضحیک کا باعث بنے۔ حالانکہ ساری زندگی میں نے ایسی بندوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہے جن کی شکل اگر انسانوں جیسی نہ ہوتی تو ان کا کوئی عمل بھی انسان انہیں ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ لکھتے ہوئے یہ کوشش بھی کی ہے کہ آسان اور سادہ لفظوں میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں۔ انشا پردازی اور ثنائے بدائع سے مکمل پرہیز کیا ہے، کیونکہ مجھے کبھی بھی ادبی حلقوں میں مقام بنانے کی خواہش نہیں رہی۔ جہاں تک شہرت کی بات ہے تو وہ مجھے نوجوانی میں ہی اتنی مل گئی تھی جس کے لیے لوگ ساری عمر ترستے ہیں۔ میں اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے پرخلوص اور بے بدل ساتھیوں کی رفاقتیں میسر رہی ہیں۔ دوست کم بناتا ہوں، مگر جو بن جائیں ان کے ساتھ تا ابد دوستی نبھاتا ہوں۔
مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے دوست کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے زندگی میں ہر وہ چیز عطا کی ہے جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ بس اب ایک ہی چیز کی تمنا ہے، اور وہ ہے خدا شناسی۔ میرا یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ تو آپ کو پڑھ کر ہی پتہ چلے گا، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والا خود نہیں لکھتا، بلکہ کوئی طاقت اس سے لکھواتی ہے۔ ویسے بھی جانے سے پہلے میں کم از کم اتنی روشنی ضرور پھیلانا چاہتا ہوں تاکہ بجھتے وقت مجھے کوئی افسوس نہ ہو، کیونکہ لکھنے والا مرنے کے بعد بھی اپنی کتابوں میں تحریروں کی شکل میں زندہ رہتا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اندازہ یہی تھا کہ 200 صفحات میں ہی داستان سمٹ جائے گی اور کتاب 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، مگر میری کتاب امتیاز نامہ مکمل ہوتے ہوتے پورا سال لگ گیا، چونکہ گزشتہ زندگی کے واقعات کہیں لکھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے جب لکھنا شروع کیا تو پھر لکھتا ہی چلا گیا۔ میں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق وقت کی قید سے آزاد ہو کر لکھا۔ گزشتہ زندگی میں گزرے واقعات کا ایک طوفان ہر وقت میرے دماغ پر یلغار کرتا رہتا تھا۔ میں اس وقت تک لکھتا رہتا تھا جب تک کہ بازو اور ہاتھ شل نہ ہو جاتے تھے۔ یوں ہی لکھتے لکھتے جب داستان مکمل ہوئی تو کتاب کے تقریباً 3800 صفحات بن گئے۔ یہ میرے اندازے سے بہت زیادہ تھے۔ اتنے زیادہ صفحات نے مجھے پریشان کر دیا اور اب میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ کئی دوستوں نے مشورہ دیا کہ کتاب کو 4 یا 5 جلدوں میں چھپوا لوں، مگر میرا دل نہ مانا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے کتاب کو مختصر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میں نے کتاب کی اس طرح سے کاٹ چھانٹ کی جیسے کوئی نرم دل ڈاکٹر بہت ہی دکھی دل کے ساتھ کسی اپنے کا آپریشن کرتا ہے۔ کتاب پڑھتے وقت اگر آپ کو کہیں ربط کی کمی محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ کاٹ چھانٹ کی وجہ سے کوئی واقعہ کتاب سے نکالنا پڑا۔ میں نے 9/11 کے متعلق سارا مواد کتاب سے نکال دیا۔ پہلے جب میں لکھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ اس سال ہونے والے اہم واقعات کا ذکر بھی کر رہا تھا کہ کیسے ان واقعات نے عام آدمی پر اثر ڈالا۔ مثلاً بھٹو کی پھانسی، ضیاء کے طیارے کا حادثہ، پاکستان میں اداروں کی تباہی اور کرپشن، ایٹمی دھماکے، نواز شریف کا تختہ الٹنا، صدام حسین کی موت، 9/11 سے پہلے اور بعد کی دنیا، پرویز مشرف کا دور، اسامہ بن لادن اور ملا عمر کی القاعدہ طالبان، پاکستان میں دہشت گردی کی لہر، بے نظیر کا قتل، پاکستان میں زلزلے، عمران خان سے لوگوں کی امیدیں، اس کے علاوہ پچھلے 50 سالوں میں پوری دنیا میں ہونے والے اہم واقعات اور اسپورٹس ایونٹ بھی کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ مگر پھر بھی میں نے یہ سب مواد کتاب سے نکال دیا اور صرف اپنے بارے میں لکھا گیا مواد کتاب میں رہنے دیا۔ حتیٰ کہ اپنے کچھ دوستوں کے بارے میں لکھے گئے مضامین کو بھی کتاب میں شامل نہ کیا۔ یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد سوچوں گا کہ بقایا مواد کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ گزشتہ 50 سالوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات سے ملتے جلتے نام کے ساتھ ایک بہترین کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ مذہبی حوالے سے ما بعد حیات یعنی مرنے کے بعد کے حالات، یاجوج ماجوج،
دجال اور وقت، ان موضوعات پر بھی میری کافی ریسرچ تھی، جسے پہلے تو میں نے کتاب میں شامل کیا، پھر یہ سب بھی امتیاز نامہ کا مختصر سا حصہ ہی بن سکے۔ پوٹوہار کی تاریخی حیثیت اور پوٹوہار کے علماء کے بارے میں اہم معلومات پہلے کتاب کا حصہ تھیں، پھر یہ بھی شامل نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار قصے اور واقعات کتاب میں شامل ہونے سے رہ گئے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ لکھے گئے مواد میں سے اس کتاب میں صرف 11 یا 12% مواد ہی شامل ہوا ہے۔ میرے اجداد کی داستان اور میرے اعزاز میں ہونے والی تقریبات کا احوال، مجھے ملنے والے ایوارڈز کی داستان، دنیا کی بہت سی اہم شخصیات سے ملاقات کا احوال، اپنی طرف سے لکھے گئے خطوط، دنیا کے بہت سے خوبصورت شہروں کی سیر کی کہانیاں، یہ سب بھی اس کتاب سے باہر ہی رہ گئیں۔ میں نے اپنے بچپن کے دنوں کی داستان میں عید پر عید کارڈ، خطوط اور دیگر کئی موضوعات کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا، جسے بہت مختصر کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کوڈک نامی کمپنی 1998 میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے۔ پھر ڈیجیٹل فوٹوگرافی نے اس کمپنی کا دیوالیہ نکال دیا۔ نوکیا، IMT، HMT، گھڑی، مرفی ریڈیو، ایمبیسڈر کار کبھی امارات کی علامت سمجھے جاتے تھے، مگر آج انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام داستانیں بھی کتاب کا حصہ نہ بن سکیں۔ گزشتہ سالوں میں میرے کئی محبت کرنے والے اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر دائمی دنیا میں مقیم ہو گئے، مگر میں نے ان کا ذکر بھی نہ کیا، کیونکہ دکھ بھرے لمحوں کو کرید کر اس غم کو تازہ کرنے سے کیا حاصل، جسے بھلانے میں عمر لگ جاتی ہے۔ میں ایک بات سوچ کر اکثر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہماری نسل کے لوگ جانے کی تیاری میں ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے خدشات، ہمارا رہن سہن سب ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ اگر کوئی چاہے تو ہم جیسے بابوں سے یہ جان سکتا ہے کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے، دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام کیسے آیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری نسل ہی ہے جس نے بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین دونوں ادوار دیکھے ہیں۔ ہماری ناپید ہوتی نسل کی زندگی کے چند نظارے میں نے اس کتاب میں شامل کیے ہیں۔ باقی آپ میری عمر کے کسی بندے سے مل کر جان سکتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو۔ میں نے اردو ادب پر بھی 2 بڑے احسان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے بہت اعلیٰ پائی کی غزلیں اور نظمیں لکھی ہیں، اور دوسرا احسان یہ کیا ہے کہ ان غزلوں اور نظموں کو بھی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ ویسے سننے اور شاید پڑھنے میں بھی 3800 صفحات بہت زیادہ لگتے ہیں۔ میں انہیں اگر اپنی پچھلی 51 سالہ زندگی پر تقسیم کروں تو 1 سال کے حصے میں 75 صفحات بھی نہیں آتے۔ لکھنے کو تو میں نے سب کچھ لکھ ڈالا، مگر افسوس سب کچھ آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ شاید کسی اگلی کتاب میں، شاید۔ جس طرح فری وائرلیس بجلی ٹاور کا فارمولہ نکولا ٹیسلا کے ساتھ ہی چلا گیا۔ نکولا ٹیسلا ایک ٹاور بنانا چاہتا تھا جس سے بجلی نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو مفت میسر ہوتی، بالکل ایسے ہی جیسا کہ آج کل فون ٹاور بنے ہوتے ہیں۔ مگر ٹیسلا کے مرنے کے بعد کوئی نہ جان سکا کہ اس طرح کا فری وائرلیس ٹاور کیسے بنایا جائے گا۔ ایسے ہی بے شمار راز شاید میرے ساتھ ہی قبر میں چلے جائیں۔ لکھنے کے حوالے سے ایک اہم بات عرض کرتا چلوں، ضروری نہیں ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے مطابق ہی ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے
جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دونوں یکساں کیفیت میں ہوتے ہیں، تب قاری کو لگتا ہے کہ لکھنے والے نے ایک ایک لفظ شاید میرے لیے ہی لکھا ہے۔ کتابیں بھی روحوں کی طرح ہوتی ہیں، کچھ سے آپ کی موافقت ہو جاتی ہے اور کچھ سے خواہ مخاصمت۔ میں نے یہ کتاب صرف اور صرف آپ کے لیے لکھی ہے کہ شاید کوئی ایک شخص ہی میری داستان حیات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی آسان بنا لے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا لکھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنی زندگی سے 100% مطمئن ہوں۔ اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور مجھے اپنا کردار منتخب کرنے کا اختیار ہو تو بھی میں امتیاز گلیانوی کا کردار ہی لوں گا۔ میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے رزق حلال عطا کیا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ میری زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا جب مجھے اپنے ضمیر کو گروی رکھ کر کسی انسان کے آگے دستے سوال دراز کرنا پڑے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں نے جتنا لکھا اس سے بہت زیادہ لکھ سکتا تھا اور کچھ ایسی تحریریں بھی صفحہ کرتاس پر لا سکتا تھا جو صدیوں تک پڑھی جاتی، مگر میں صرف لکھاری نہیں، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک شوہر اور ایک باپ بھی ہوں۔ اور میرے رب کا صد شکر ہے کہ یہ سارے رشتے مجھ سے راضی اور خوش ہیں، اور اسی کو میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ اس کتاب کے ذریعے میں ہر اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی آسان بنی۔ ویسے بھی زندگی بھر میرا اصول رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ ترقی اور کامیابی پر رشتوں کو ترجیح دی۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے جب مجھے ترقی اور رشتے میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں نے رشتے کو ہی ترجیح دی۔ چونکہ یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے جو کہ عام آدمی ہوتے ہوئے بھی کئی لحاظ سے بہت خاص ہوتا ہے، اس لیے امید کی جاتی ہے کہ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ پہلے پڑھی جانے والی کہانیوں سے یہ کہانی یقیناً بہت مختلف ہے۔ امتیاز ناوا کے حوالے سے میں ہمہ جہت شخصیت بردار مبین مرزا کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں، جنہوں نے میری لکھی تحریروں کو کتابی شکل میں ڈھالنے میں ہر مرحلے پر کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور ٹائٹل میں میری بھرپور مدد کی۔ دوستو، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم عام انسان ہیں، خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ، اور بعض دفعہ بہت کمزور بھی، مگر زندگی میں جب بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رب کی نظر میں کسی بھی عام کو خاص بنانے میں بس ایک لمحہ ہی تو لگتا ہے۔